الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 مرزا محمد علی انجینئر کے 100 کوشچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا. ہم اس کے جوابات جو ہے وہ سیکھ سمجھ رہے تھے، اور مرزا جی نے جو ہے وہ عوام کی نظروں میں احادیث کی جو چھپی ہوئی کتابیں ہیں، شائع شدہ جو کتابیں ہیں، انہیں مشکوک بنانے کے لیے مرزا جی نے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل نمبرنگ کا جو نا ڈھونگ اور رچا رکھا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ مرزا جی نے جو ہے وہ جو صحیح مسلم ہے وہ فلاں نسخہ ہے، وہ دارالسلام کا چھپا ہوا ہے، وہ عرب کا چھپا ہوا ہے، اس کی نمبرنگ یوں ہے، وہ عرب کے عالم کی فواد عبد الباقی والی، وہ بٹوں والی ہے، وہ فلاں ہے، اور ہم کنٹینیوس نمبر دیتے ہیں. اور یہ جو بر صغیر میں جو چھپی ہے مشکات المصابی، اس میں شیخ زبیر نے فواد عبد الباقی والی جو ہے وہ تخریج جو ہے وہ تحکیم شائع کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. اب میں نے توجہ دلائی تھی آپ بھائیوں کو کہ جو سننے والا آدمی ہے اس کے ذہنوں کے اندر یہ لازمی ایک نئے بھائی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے گا کہ ہم ان حدیث کی کتابوں خود نہیں سمجھ سکتے. اب مرزا جی کو جو اپنا چورن بیچنا تھا اس کے لیے مرزا جی نے یہ آوازیں لگائی ہیں، اور اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم مکتبہ اسلامیہ، یہ ان کی صحیح مسلم ہے، 3 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، ہر جلد میں 2 آگے سب جلدیں، 6 جلدوں والی. یہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے علامہ وحید الزما صاحب کا. یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے مکتبہ اسلامیہ کی صحیح مسلم. آپ میری بات توجہ سے سنیں. آپ سب بھائی کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مرزا صاحب اتنے بے وقوف ہیں جتنا مرزا صاحب خود کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے؟ غور کریں ذرا اس بات کو کہ مرزا صاحب اپنے پمفلیٹوں کے اندر جو ہے وہ یہ بار بار یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ ان کا پمفلیٹ ہے، اس پمفلیٹ کے بھی اوپر انہوں نے لکھا ہوا فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جی سے کوئی پوچھے کہ مرزا جی آپ نے فرقہ واریت کی لعنت سے اگر پاک ہو کر یہ کام شروع کیا، اور آپ کے حساب سے اہل حدیث بھی فرقہ ہے، جیسے کہ ہم پڑھیں گے اسی ویڈیو کے اندر ہی ہم سمجھیں گے اس بات. تو کیا ایسی بات ہے کہ آپ نے سامنے جو پبلک آپ کی مخاطب ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھپی ہوئی جو کتاب ہے وہ صحیح مسلم ہے جو مکتبہ اسلامیہ والوں نے شائع کی ہے، اور یہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے علامہ وحید الزما صاحب کا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کے سننے والے تو بریلوی بھی ہیں، آپ کے سننے والے تو دیوبندی بھی ہیں، آپ کے سننے والے تو اہل حدیث بھی ہیں، آپ کے سننے والے وہ لوگ بھی ہیں جو غیر جانبدار ہیں. کیا ایسی بات ہے کہ آپ نے اپنی ساری سمجھداری کو بالا طاق رکھتے ہوئے آپ نے یہ اتنی ایک فاش ایک غلطی اتنی بڑی آپ نے کر دی کہ آپ نے سب کو مخاطب ہو کے کہہ دیا کہ یہ ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور یہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے. تو آپ سوچتے نا اس بات کو، جب میں سامنے مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ یہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے، تو جو بریلوی ہیں، جو دیوبندی ہیں،
وہ تو تعصب کا شکار ہو کے اہل حدیث کے، وہ تو پھر نہیں پڑھیں گے اس ترجمے کو. کیا آپ ایسی فاحش غلطی کر سکتے ہیں؟ نہیں. مرزا صاحب اتنے بے وقوف ہیں نہیں. اور اگر مرزا صاحب ہوتے بھی تو مرزا صاحب کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، جب مرزا صاحب سے یہ سارا ڈھونگ کروا رہے ہیں، جن کا مقصد جو ہے منہج سلف کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو آپ سمجھیں وہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں سب کہ وہ اس طرح باقاعدہ مرزا جی آن کیمرہ یہ بات کہہ دیں کہ جی میں جو ترجمہ بتا رہا ہوں وہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے. تو اس کا مطلب تو آپ کی بات تو میرے صرف اہل حدیث کے لیے رہ گئی. عام عوام تو اس بات کو نہیں سمجھتی نا. بات سیدھی سی ہے. آپ نے یہ صرف بولا ہے، اصل میں آپ نے لوگوں کو وحید الزمہ کا ترجمہ پڑھوانا تھا. اصل میں آپ نے لوگوں کو وحید الزمہ کا کیا ہوا ترجمہ پڑھوانا تھا. اب اگر مثال کے طور پر آپ کہہ دیتے کہ وحید الزمہ یہ حنفی تھا، تو حنفیوں نے وحید الزمہ کی پول پٹی آپ کے آگے کھول دینی تھی، عوام کے آگے کھول دینی تھی. وہ پہلے ہی کھول کے بیٹھے ہوئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وحید الزمہ شیعہ نظریات کا حامل آدمی تھا، تو پھر تو آپ کی بھرم کا، آپ کا جو جتنی آپ نے یہ آپ کا جو یہ ڈھول کا پول ہے، یہ بیچ چوراہے پہ کھل جانا تھا. کہ آپ لوگوں کو شیعہ کا ترجمہ پڑھوا رہے ہیں، یعنی کہ جان بوجھ کے کہ جس شیعہ نظریات کی، رافضی نظریات کا پرچار کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک شیعہ کا ترجمہ اٹھایا. اور لطیفہ آپ یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے اس بات کو اس طرح کہا ہے، یہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے علامہ وحید الزمہ صاحب کا، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے، مکتبہ اسلامی کی صحیح مسلم. ہمارے بہت ہی پیارے قابل بھائی اکرام محمدی نے وحید الزمہ کی حقیقت کے اوپر ایک پوری ویڈیو تیار کی ہے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ اصل کتابوں کے اسکین پیجز بھی دیے ہیں، جس سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وحید الزمہ جو ہے وہ یعنی کہ رافضی نظریات کا حامل آدمی تھا. وہ ویڈیو اس حوالے سے تفصیلاً دیکھی جا سکتی ہے. سر دست میں چند حوالے جو نا وحید الزمہ کے حوالے سے آپ بھائیوں کو بتا رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حیات وحید الزمہ. یہ حیات وحید الزمہ محمد عبد الحلیم چشتی حنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 100 کے اوپر یہ عبد الحلیم چشتی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا وحید الزمہ کا خاندان چونکہ حنفی تھا، اس لیے اوائل عمر میں مولانا کو حنفی مسلک سے بڑا شغف رہا. یہی وجہ ہے کہ شیخ مسیح الزمہ کے اعماء سے جس کتاب کا پہلے ترجمہ کیا وہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب شرح وقایہ تھی. تعلیم سے فراغت کے بعد حیدرآباد دکن میں اس کی اردو میں نہایت مبسوط شرح لکھی، جس میں غیر مقلدین کے تمام اعتراضات کا تار و پود بکھیرا اور مسئلہ کے احناف کو نہایت محکم دلائل سے ثابت کیا. اور اسی غرض سے اصول فقہ کی مشہور کتاب نور الانوار کے حدیثوں کی تخریج پر ایک رسالہ لکھا، جس میں بتایا ہے کہ اصول فقہ کا دارمدار حدیث پر ہے، محض قیاس پر نہیں. عقائد میں بھی پورے ماتریدی تھے. چنانچہ علامہ تفتازانی کی شرح عقائد النصفیہ کی احادیث کی تخریج کی، مگر بعد میں آپ کے برادر بزرگ مولانا بدیع الزمہ کی صحبت اور حدیث کی کتابوں کے ترجمے کی وجہ سے غیر مقلد بن گئے تھے. چنانچہ محمد حسن لکھنوی لکھتے ہیں کہ اوائل عمر میں آپ مقلد تھے اور مقلد بھی نہایت متعصب. چنانچہ ترجمہ شرح وقایہ کے دیکھنے سے صاف یہ امر معلوم ہوتا ہے، لیکن جو تحقیق آپ کی بڑھتی گئی تقلید کا مادہ گھٹتا گیا اور آپ سچے متبع کتاب و سنت بن گئے. پھر اس کے بعد آگے عبد العلیم صاحب لکھتے ہیں مولانا کے مزاج میں ایک نو کا تلون اور انتہا پسندی بھی تھی، جس کی وجہ سے بعض امور میں جمہور اہل حدیث سے بھی آپ کا اختلاف رہا، جیسا کہ لائف سی سالہ میں ہے کہ بعض مسائل میں آپ نے اپنے اہل اثر سے خلاف کیا، اور یہ اختلاف آپ کا محض حقانیت کے سبب سے ہے، نہ کہ مال و زر کی طمع سے یا بھیجا تعصب سے. من جملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ استوا ہے. میرے بھائیوں، استوا علی العرش کا مسئلہ منہج اہل حدیث کا چوٹی کا مسئلہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اہل حدیث کی شناختی اللہ رب العزت کے استواء علی العرش کو تسلیم کرنے پر ہے. اور یہ باقاعدہ عبد العلیم چشتی صاحب نے لکھا ہے کہ وحید الزمہ نے اس مسئلے میں اہل حدیث سے یعنی اختلاف کیا ہے. آپ اس میں کتاب سنت اور سلف اولین کے پیرو ہیں. اب وہ سلف اولین کے پیرو ہیں، انیس مراد شروع میں حضرت پیچھے لکھ کر آ چکے ہیں کہ آپ عقائد میں پورے ماتریدی تھے، اور ماتریدی استواء علی العرش کے معاملے کو نہیں مانتے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ ایک مقام پر تحریر فرماتے کہ میں نے وجوب تقلید مذہب معین میں جو ابتدائی طالب علم میں لکھا تھا اس سے بات کو رجوع کیا،
اس طرح صفات میں متکلمین کی تعویلات اور تفصیلات سے جن میں عنفوان شواب میں گرفتار تھا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ شانہ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو دین کے مسائل میں کوئی نفسانیت یا تعصب نہیں ہے، نہ اپنے قول سے اگر وہ غلط نکلے رجوع کرنے میں کوئی شرم ہے۔ اس آپس کے اختلاف کا سبب تھا کہ جب آپ نے ہدیۃ المہدی تالیف کی تو اہل حدیث میں مخالفت کی ایک عام لہر دوڑ گئی تھی، چنانچہ اہل حدیث میں ایک شخص اس مخالفت کے بارے میں موصوف کو لکھا تھا۔ اس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں، مجھ کو میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے کتاب ہدیۃ المہدی تالیف کی ہے تو اہل حدیث کا ایک بڑا گروہ جیسے مولوی شمس الحق مرحوم عظیم آبادی اور مولوی محمد حسین صاحب لاہوری اور مولوی عبداللہ صاحب غازی پوری اور مولوی فقیر اللہ صاحب پنجابی اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری وغیرہ ہم تم سے بددل ہو گئے ہیں اور عامت و اہل حدیث کا اعتقاد تم سے جاتا رہا ہے۔ پھر صفحہ نمبر 102 میں عبدالعلیم چشتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک اور موقع میں فرماتے ہیں، غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئیں اہل حدیث کہتے ہیں انہوں نے ایسی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ سلف صالحین اور صحابہ اور تابعین کی قرآن کی تفسیر صرف لغت سے اپنی منمانی کر لیتے ہیں، حدیث شریف میں جو تفسیر آ چکی ہے اس کو بھی نہیں سنتے ہیں۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، وحید الزماں صاحب بذات خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئیں اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن وحید الزماں صاحب نے خود کو کبھی بھی اہل حدیث تسلیم نہیں کیا، انہوں نے ایسی آزادی اختیار کی ہے، وہ پھر آگے انہوں نے بات کی۔ اچھا، پھر صفحہ نمبر 103 کے اوپر یعنی آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھیں کیا بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں قدیم سے اختلاف چلا آیا ہے کہ عثمان اور علی دونوں میں کون افضل ہے، لیکن شیخین کو اکثر اہل سنت حضرت علی سے افضل کہتے ہیں، اور مجھ کو اس امر پر بھی کوئی دلیل قطعی نہیں ملتی۔ یعنی وحید الزماں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جمہور اہل سنت نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سیدنا علی پر فضیلت دی ہے، مجھ کو اس معاملے میں بھی کوئی دلیل قطعی نہیں ملی، نہ یہ مسئلہ کچھ اصول اور ارکان دین میں سے ہے، زبردستی اس کو متکلمین نے عقائد میں داخل کر دیا ہے۔ مرزا جی سے کوئی پوچھے، مرزا جی آپ تو ابو بکر و عمر کو سارے خلفائے راشدین پر فضیلت دیتے ہیں، آپ بتائیے آپ مسلکن حق بجانب ہیں یا وحید الزماں صاحب؟ اگر مثال کے طور پر آپ حق بجانب ہیں، آپ وحید الزماں کو اہل حدیث کے کھاتے میں کیسے ڈالتے ہیں؟ کہ اہل حدیث کا تو عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ ابو بکر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے اول، ان کے بعد عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی اپنے تئیں سب سے زیادہ خلافت کا مستحق جانتے تھے، اور ہے بھی یہی۔ آپ بلحاظ قرابت قریبہ اور فضیلت اور شجاعت کے سبب سے سب سے زیادہ پیغمبر کی قائم مقامی کے مستحق، مگر چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صاف و صریح نص خلافت کے باب وفات کے قریب نہیں فرمایا، اور صحابہ نے اپنی رائے اور مشورے سے بلحاظ مصلحت وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا، تو آپ صبر کر کے خاموش ہو گئے۔ یہ وہ بات ہے جو خالصتاً شیعہ اپنی کتب کے اندر لکھتے ہیں کہ سیدنا علی وہ بلحاظ فضیلت اور شجاعت اور دیگر مناقب آپ سب سے افضل تھے۔ لوگوں نے، صحابہ نے اپنی رائے اور مشورے سے بلحاظ مصلحت، بلحاظ دلائل نہیں، بلحاظ مصلحت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، تو آپ صبر کر کے خاموش ہو رہے۔ اگر اس وقت تلوار نکالتے اور مقاتلہ کرتے تو دین اسلام مٹ جاتا، اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ پہلے ابو بکر خلیفہ ہوں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر اس میں حکمت تھی کہ چاروں کو خلافت کی فضیلت مل جائے۔ اگر جناب امیر سے مراد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اگر جناب امیر پہلے خلیفہ ہو جاتے ہیں تو یہ تینوں صاحب اس فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وحید الزماں کسی بھی طرح اہل حدیث ہے؟ اہل حدیثوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں صفحہ نمبر 109 کے اوپر عبدالعلیم صاحب نے ان کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے، ایک سچے مسلمان کا جس میں ایک ذرہ برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو، دل یہ گوارا کرے گا کہ وہ معاویہ کی تعریف اور توصیف کرے۔ البتہ ہم اہل سنت کا یہ طریق ہے کہ صحابہ سے سکوت کرتے ہیں، اس لیے معاویہ سے بھی سکوت کرنا ہمارا مذہب ہے، اور یہی اسلم اور کرین احتیاط ہے، مگر ان کی نسبت کلمات تعظیم مثل حضرت و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا سخت دلیری اور بے باکی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اب آپ دیکھیں کہ وحید الزماں
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہنا بے ادبی اور بے باکی کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کیا معاویہ کی تعریف اور توصیف وہ آدمی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر محبت ہو؟ آپ اندازہ کریں، یہ آدمی اپنے نظریاتی اعتبار سے پکا رافضی تھا. اور دیکھیں اسی طریقے سے یہ مسلک اہل حدیث کا ترجمان علامہ بدی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے مروج فقہ کی حقیقت، اس کے صفحہ نمبر 113 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ نزل الابرار ہدیۃ المہدی کا اختصار ہے، بلکہ بعین ہی وہی کتاب مائع حسب دلائل ہے جس سے جماعت اہل حدیث نے بیزاری کا اعلان کیا ہے. اس کتاب کی وجہ سے جو اہل حدیثوں کو توقع تھی کہ نواب صاحب اہل حدیث ہو جائیں گے ختم ہو گئی تھی. الغرض نزل الابرار کی عبارتوں سے اگرچہ سب اعتراضات جھوٹے ہیں اور اہل حدیث کے مذہب پر اعتراض بعید ثقل ہے، اس لیے کہ نواب صاحب دوسری جگہ فرماتے ہیں غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئیں اہل حدیث کہتے ہیں انہوں نے ایسی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ سلف صالحین صحابہ اور تابعین کی. وحید اللغات مادہ شعب. یہ عبارت بھی واضح کرتی ہے کہ نواب صاحب نہ غیر مقلد تھے اور نہ اہل حدیث تھے، بلکہ اہل حدیثوں پر حملے کرتے رہے، اس لیے ان کی کتابوں کو اہل حدیثوں کی کتابیں کہنا بہت بڑا سنگین جرم ہے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے وحید الزمان صاحب کے بارے میں کہا ہے. اسی طریقے سے علامہ ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے پاک و ہند میں علماء اہل حدیث کی خدمات حدیث، اس کے اندر صفحہ نمبر 80 کے اوپر یہ کہتے ہیں مولانا وحید الزمان خان المتوفا 1338 ہجری بر صغیر کے نامور علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. پہلے متعصب حنفی تھے، پھر تحقیق کے بعد تقلید کا زور ٹوٹ گیا تو کتاب و سنت کی تابعداری کا شوق بڑھ گیا. البتہ ان کے بعض تفردات سے شیعی عقائد کے ساتھ ہم آہنگی کی بنا پر اکابر علماء اہل حدیث نے پرزور بیزاری کا اظہار کیا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ علامہ داؤد ارشد ہیں، ان کی کتاب ہے تحفہ حنفیہ، اس کے صفحہ نمبر 389 کے اوپر وہ کہتے ہیں علامہ وحید الزمان عمر کے آخری حصے میں بعض اعتقادی اور جزوی مسائل میں جمہور محدثین کرام کے مسلک سے الگ تھلگ ہو گئے تھے. اسی طریقے سے اہل حدیث علماء کو چھوڑیں، یہ دیوبندی مناظر ہیں امین وقاڑوی صاحب، ان کی کتاب ہے مجموعہ رسائل. مجموعہ رسائل کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 97 کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نواب وحید الزمان نے ہدیۃ المہدی، نزل الابرار من فقہ النبی المختار، کنز الحقائق، میر نور الحسن عرف الجادی، من جنان ہدی الحادی، صدیق حسن نے بدر الاحلہ وغیرہ کتابیں لکھی، مگر ان کتابوں کا جو حشر ہوا وہ خدا کسی دشمن کی کتاب کا بھی نہ کرے. نہ ہی غیر مقلد مدارس نے ان کو قبول کیا کہ ان میں سے کسی کتاب کو داخل انصاف کر لیتے ہیں، نہ ہی غیر مقلد مفتیوں نے ان کو قبول کیا کہ اپنے فتاوی میں ان کو لیتے ہیں، نہ ہی غیر مقلد عوام نے ان کو قبول کیا. وہ مرزا قادیانی اور سوامی دیانند کی کتابوں سے اتنا نہیں جلتے جتنا ان کی کتابوں کے نام سے جلتے ہیں. یہ وحید الزمان صاحب اور ان کی کتابوں کا ذکر یہ امین وقاڑوی صاحب اہل حدیث جماعت کی طرف سے کر رہے ہیں کہ اہل حدیث جماعت یعنی کہ وحید الزمان صاحب کے نظریات سے اتنا بیزاری کا اظہار کرتی ہے. اور آخر میں مرزا جی ویسے تو بڑے بے شرم باقی ہوئے ہیں، لیکن اگر بالفرض مرزا جی میں کوئی بھی ٹکے بھر بھی شرم باقی ہو مرزا جی کے مقلدین میں ہو تو یہ بالکل اینڈ بات ہے نا. مرزا جی کے موسٹ فیوریٹ بر صغیر کے نامور عالم جن کے لیے مرزا صاحب نے اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ بعض مسائل میں شیخ البانی سے بھی جن کا درجہ سب سے بلند ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 428 ہے. ان سے فہیم نثار سلفی نے سوال کیا کہ وحید الزمان حیدرآبادی کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ تو جواب کے اندر زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وحید الزمان پہلے غالی مقلد، پھر نیم اہل سنت اور آخری عمر میں تفضیلی قسم کا شیعہ بن گیا تھا. وہ اہل حدیث کے نزدیک سخت ضعیف اور متروک الحدیث انسان تھا. مرزا جی اسے کہتے ہیں ایٹم بوم. آپ کسی پہ نہیں گرا سکتے اپنی پھلجڑیاں، ہم گرائیں گے آپ پہ ایٹم بوم. اور یہ دیکھیے، یہ اگر آپ میں شرم باقی ہو تب وحید الزمان کو اہل حدیث کی طرف منسوب کرنے سے پہلے سن لیں کہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ اہل حدیث کے نزدیک سخت ضعیف اور متروک الحدیث انسان تھا. اور پھر صفحہ نمبر 429 پہ کہتے ہیں
وحید الزما کا عقیدہ تھا کہ عامی پر مجتہد یا مفتی کی بغیر تعین کے تقلید ضروری ہے. نزول الابرار صفحہ 7. یہ کون سا اہل حدیث بولتا ہے؟ اہل حدیث تو کسی بھی طرح تقلید کا قائل نہیں ہے نا. تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ عامی کے اوپر مفتی یا مجتہد کی تقلید بغیر معین کی ہے، یہ تقلید ضروری ہے. تو یہ کون سا اہل حدیث ہوا؟ پھر آگے دیکھیں، وہ بعض صحابہ کو فاسق بھی کہتا تھا. یہی کتاب نزول الابرار جلد 3 صفحہ 94. شیخ زبیر کہتے ہیں مختصر یہ ہے کہ وحید الزما متروک الحدیث ہے اور اہل حدیث اس کے اقوال اور کتابوں سے بری ہیں. میرے بھائی، تو لہذا اس مختصر سی تمہید کا مطلب یہ تھا کہ جو مرزا صاحب نے بڑے اطمینان سے جو یہ بات کہہ دی نا، یہ اہل حدیث کا ترجمہ علامہ وحید الزما صاحب کا، تو وحید الزما یہ اہل حدیث اور غیر اہل حدیث اور مرزا صاحب کے مقلدین سب سمجھ لیں، وہ تفضیلی شیعہ، زیدی شیعہ، رافضی تو ہو سکتا ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا.